تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ولاگ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے درمیان جو رابطے تھے وہ کہاں پہنچے اور مولانا نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اب تحریک انصاف عید کے بعد کیا کرنے جا رہی ہے۔ تو یہ دونوں ٹاپک ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور بات کرنے سے پہلے وہی ریکویسٹ کہ چینلز کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن جو ہے گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نیا ولاگ مل سکے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو جی پہلے بات کر لیتے ہیں جے یو آئی اور تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات چل رہے تھے، بات چیت چل رہی تھی، وہ کہاں پہنچی۔ تحریک انصاف چاہ رہی تھی کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرے اور اپوزیشن کا ایک بڑا الائنس بنایا جائے۔ اس الائنس کے تحت حکومت کے خلاف تحریک چلائی جائے اور حکومت کو ہٹایا جائے۔ اب اس میں تحریک انصاف کو یہ معلوم ہے کہ باقی تو ٹانگا پارٹیاں ہیں، لیکن جو اصل پارٹی ہے جس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جے یو آئی فے ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے پاس کارکن بھی ہیں اور اس کے پاس لوگ بھی ہیں جو ان کی کال پر سڑکوں پر نکلتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، دھرنے بھی دیتے ہیں۔ اور اس کا مظاہرہ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان صاحب کے دور میں کیا۔ 2 مرتبہ انہوں نے دھرنا دیا اور وہ اسلام آباد آئے۔ تو عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ اسٹریٹ پاور جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے، اسی لیے انہوں نے یہ پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں اسد قیصر وغیرہ اور دیگر کو یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ جے یو آئی سے بات کریں اور اس کو الائنس بنایا جائے تاکہ ہم ایک بڑے الائنس کے ذریعے اتحاد بنائیں، اس کے اندر اور پارٹیاں بھی ہوں لیکن جے یو آئی کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس حوالے سے مذاکرات چلتے رہے اور اسد قیصر صاحب مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرتے رہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اس کی پریس کانفرنس بھی ہوئی اور کہا گیا جی بس اگلے مرحلے میں بات چیت ہوگی، پھر اگلے سے اگلے مرحلے میں بات چیت چلتی رہی۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ جو ذرائع بتاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کی جو الائنس ہے اس میں جانے یا اتحاد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بڑی خبر ہے اور میں کنفرم کر رہا ہوں کہ اب تک مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ جو ماضی کے معاملات رہے ہیں انہوں نے کچھ شرائط بھی رکھی تھیں، لیکن وہ شرائط ایسی تھیں کہ جن کو پورا کرنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ ان کا یہ سب سے بڑی یہ تھی کہ عمران خان صاحب معافی مانگیں۔ انہوں نے جو القابات سے نوازا مولانا فضل الرحمان کو، جے یو آئی کو، کیا کچھ انہوں نے نہیں کہا، یعنی مولانا ڈیزل اور پھر یہ ایجنٹ ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کہا۔ اور مولانا کے حوالے سے وہ ہر جلسے میں یہ لازمی یہ بات کرتے تھے۔ تو اب پلوں کے نیچے سے پانی اتنا بہہ چکا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے آخر میں یہ کہہ دیا کہ وہ مزید مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہتے اور تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کا کوئی الائنس، اتحاد وہ نہیں بنائیں گے اور نہ ہی وہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلائیں گے۔ اس میں حکومت کی جانب سے بھی کافی کام ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی اس میں کافی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے ملاقات کی مولانا فضل الرحمان سے اور کوشش کی کہ ان کو منع کیا جائے کہ وہ کسی اتحاد میں نہ جائیں۔ دوسرا ایک اور جو اہم ایشو ہے وہ علی امین کا ہے، اور مولانا صاحب نے یہ بات میٹنگ میں بات کی تھی کہ علی امین کی یہ ہوتی ہے کوشش کہ کسی طریقے سے اس اتحاد کو ناکام بنایا جائے۔ انہوں نے یہ بات پہلے رکھی تھی کہ علی امین کا جو بولتا ہے وہ اس کی وجہ سے ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ علی امین نے 2 روز قبل بھی ایک انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں علی امین نے ایک بار پھر جے یو آئی کو اور مولانا کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
علی امین نے کہا کہ چونکہ تحریک انصاف پر دباؤ ہے، تحریک انصاف کو کچلا جا رہا ہے، لہٰذا ہمیں اس کا جو ان کا ایک تشبیہ تھی کہ جی ہمیں چھوٹی چھوٹی جماعتوں سے رابطہ کرنا پڑ رہا ہے، جس میں جے یو آئی بھی شامل ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے ایک تو کر دیا کہ جے یو آئی ایک چھوٹی جماعت ہے، پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہا کہ وہ بھی کوئی اتنے وہ پاپولر اس طرح نہیں ہیں، ان کا کوئی سے نہیں ہے، اور وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہلکے کی پالیٹکس ہے، پھر وہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں، یہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں، پھر ساتھ میں وہ ڈسٹرکٹ کی سیاست بھی ہے، پھر وہی علاقہ ہے جہاں سے یہ علی امین اور ان کے بھائی فیصل امین اور اس تمام جو تینوں بھائی ہیں سیاست کرتے ہیں، تو ان کے درمیان ایک رائیولری تو پہلے سے چل رہی ہے لوکل لیول پہ، تو اختلافات تو پہلے سے ہیں۔ اب یہ اختلافات مزید شدت اختیار کر گئے ہیں، اور علی امین کو یہ ڈر ہے کہ اگر کہیں اتحاد ہوتا ہے تو یہ میں لوگوں سے کیا کہوں گا، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بیان جاری کرتے ہیں تاکہ تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان جو اتحاد ہے وہ نہ ہو سکے۔ اب اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ جے یو آئی کے جو کامران مرتضیٰ ہیں، انہوں نے کل اس پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف ہمیں بات چیت کا کہا جاتا ہے، دوسری طرف جو ہے علی امین اس قسم کے بیانات جاری کر دیتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ علی امین چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے درمیان بات چیت ہے یہ نہ ہو سکے اور ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہ ہو سکیں۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ حافظ حمداللہ بھی جو تھے نا، وہ انہوں نے بھی بڑی سخت اس پہ کیا، ریئیکٹ کیا، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ علی امین جو ہے یہ ہمارے درمیان اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ اختلافات بڑھ جائیں اور ہم اتحاد نہ کر سکیں، اور وہ پھر حمداللہ نے بھی علی امین پر شدید تنقید کی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ دونوں جانب سے علی امین جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان اتحاد نہ ہو۔ اب اس کی وجہ سے پہلے ہی میں نے آپ سے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان تو پہلے ہی انکار کر چکے ہیں، لیکن کچھ دوستوں کا، ساتھیوں کا یہ خیال تھا کہ کسی طریقے سے ان کے درمیان بات چیت ہو، تو وہ کچھ لوگ بات کر رہے تھے، لیکن جب بھی یہ بات تھوڑی سی آگے چلتی ہے علی امین کا ایک بیان آ جاتا ہے تو معاملہ واپس ریورس ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھتے دیکھتے اب مولانا فضل الرحمان چونکہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان سے واپس آئیں گے تو ان کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ بھی کیا جائے گا، ان کو یہ بتایا جائے گا کہ کیا معاملات چل رہے ہیں اور تحریک انصاف کے جو دوست ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہیں علی امین کا کیا رویہ ہے۔ تو اب مولانا صاحب چونکہ ابھی آئیں گے تو فارملی اس کا اعلان جو ہے ابھی نہیں ہوا، لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کنفرم کرتے ہیں کہ ان کے درمیان اب کوئی بھی کسی قسم کے اتحاد کی کوئی امکان، کوئی کسی قسم کا امکان اب باقی نہیں رہا۔ اب جناب چلتے ہیں عمران خان صاحب کی جانب۔ عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے، عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو کبھی بیانات آتے ہیں کہ عمران صاحب کو کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، پھر کہا جاتا ہے کہ جی فیملی ملی، پھر کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ بیمار ہیں، کوئی کہتا ہے کان میں تکلیف ہے، کوئی کہتا ہے ان کو، میں دیکھ رہا تھا کہ جی ان کو افطار اور سحر میں کچھ نہیں دیا جا رہا، کوئی کہہ رہا تھا کہ جانماز نہیں دیا جا رہا، کوئی کہہ رہا ہے قرآن شریف ان کو نہیں دیا جا رہا پڑھنے کے لیے۔ تو تحریک انصاف کے اندر ہر بندہ جو ہے نا وہ بولنے کے لیے تیار ہے، تو بھئی اگر کیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ اب ان کو اگر کوئی جو ہے قرآن شریف بھی نہ دے اور جانماز بھی ان کو نہ ملے، تو ایسی صورتحال نہیں ہے۔ بہرحال ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں وہ ملے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ٹھیک ٹھاک ہیں اور اپنا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی ان کو کوئی تنگ نہیں کر رہا۔ اب عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ عید کے بعد ایک تحریک چلانی پڑے گی، انہوں نے اس کی ہدایت دے دی ہیں، اور اس تحریک میں ایک آپشن جو وہی ہے اسلام آباد کی جانب جانے کا، اور اس کی جانب بڑی کہا جا رہا ہے کہ پارٹی رہنماؤں سے کہا گیا ہے کہ آپ اس حوالے سے پلاننگ کریں اور ایک بڑی پلاننگ ہو تاکہ پورے ملک سے لوگ اسلام آباد دھرنے کے لیے آئیں۔
اسلام آباد میں وہی اسی قسم کا ایک دھرنا دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس دفعہ حکومت بھی بڑی چوکس ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پرویز خٹک صاحب کو داخلہ امور کا مشیر بنایا ہے، وزیر اعظم کے اس کے لیے آفس کے لیے۔ تو یہ اسی کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ اس میں کوئی رول پلے کریں گے۔ تو لگ رہا یہ ہے کہ عید کے بعد سیاست میں اور سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی، اور ایک جانب سے احتجاج کی کال دی جائے گی اور اسلام آباد کی جانب جانے کا پلان بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب پرویز خٹک صاحب کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ پارٹی کے اندر کام کریں اور پارٹی کے اندر کوشش کریں کہ پارٹی کو تقسیم کریں، اور پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے انہیں یہ ٹاسک سونپا گیا ہے۔ آج یہ دو خبریں تھیں، اور میرا یہ خیال تھا کہ یہ اس حوالے سے جو اس میں پیش رفت ہوگی اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔